السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، قرآن کی باتیں سیریز کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں رکھیں گے، اور یہ وہ 2 آیتیں ہیں جن دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین کی تقریباً 12 صفات کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا پاورفل ہے، کتنا عظیم ہے، اور اس کے ہاتھ میں، اس کے بس میں، اس کی قدرت میں کیسی کیسی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں یہ 12 صفات اور 12 چیزیں بیان کی ہیں۔ کیا ہے وہ آیتیں؟ کیا ہے وہ چیزیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 فرماتے قُلِ اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملک، تو تمام بادشاہت کا مالک ہے، یعنی تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر طرح کی بادشاہت کا مالک تو ہی ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے بادشاہت عطا کر دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، تو جس سے چاہے بادشاہت چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہے عزت والا بنا دے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جس کو چاہے ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہر طرح کا خیر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو زندے کو مردے سے نکالتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے، بغیر گنتی کے روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا پاور دیکھیے، آپ اس کی قدرت دیکھیے، اور اس کی قدرت کا اندازہ کیجئے، مشاہدہ کیجئے۔ دنیا کے اندر مختلف طرح کے بادشاہ ہوتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، عہدے اور پوسٹ والے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ عہدہ، یہ پوسٹ اور اس منصب تک پہنچانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اس لیے کہ وہ مالک الملک ہے۔ ہر طرح کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر طرح کی بادشاہت کا مالک وہی ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے زیادہ سپیریئر کوئی نہیں، اس سے زیادہ عظیم کوئی نہیں، اس سے عظیم طاقت و قوت کا مالک کوئی نہیں، اس سے عظیم قدرتوں کا مالک کوئی نہیں۔ ہر طرح کے بادشاہت کا تنہا اور اکیلا مالک وہی اللہ ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ اسی لیے آگے اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے 2 صفات ذکر کیا۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہے بادشاہت عطا کر دے، وہ کیسا بھی ہو، دکھنے میں کیسا ہو، حسب و نسب کا کیسا ہو، سماج میں اس کی کیا حیثیت ہو، وہ کس طرح کا انسان ہے، اے اللہ تو چاہے تو اس کو بادشاہ بنا دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت چھیننے کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، تو جس سے چاہے بادشاہت چھین لے۔ فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کو تو چاہے ختم کر دے، قارون جیسے بادشاہ کو تو ختم کر دے، اور دنیا کے اندر بڑے بڑے ظالم و جابر اور بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت ختم کرنے والی ذات تیری ہے۔ آگے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہے عزت والا بنا دے۔ دنیا کے لوگ جس قدر چاہیں کوششیں کر لیں، جتنی چاہیں تدبیریں کر لیں، لیکن اللہ جب تک نہ چاہے کسی کو عزت دی نہیں جا سکتی۔ پیسوں سے عزت خریدی نہیں جاتی، عہدے اور مناصب سے عزتیں خریدی نہیں جاتی۔ عزتوں کا مالک اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت والا بنا دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ نہ پیسے سے، نہ مال سے، نہ عہدے سے، نہ کسی اور چیز سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ اللہ چاہے تو بڑے بڑے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر سکتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے اللہ ہر طرح کا خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہم خیر تجھ سے مانگتے ہیں، بھلائی تجھ سے مانگتے ہیں، ہر قسم کی اچھائی کا سوال تجھی سے کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی اس کا مالک ہے، تو ہی ہے جو خیر دے سکتا ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو اتنا عظیم ہے، تو اتنی عظیم قدرت
قدرتوں والا ہے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ کتنی عظیم صفت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اسی کے حکم سے رات و دن کا نظام چل رہا ہے، اسی کے حکم سے سورج اور چاند کا نظام چل رہا ہے، اسی کے حکم سے ستاروں کا نظام چل رہا ہے، اسی کے حکم سے گرمی، سردی، بارش، موسم خزاں کا کام چل رہا ہے، اسی کے حکم سے تمام چیزیں اپنے اپنے مدار میں چل رہی ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں، اپنے دائرے، اپنے سرکل میں چل رہی ہے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ کس کی طاقت ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے؟ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ مزید اللہ کی طاقت دیکھیے، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، تو مردے کو زندے سے نکالتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے۔ اللہ رب العالمین مرغی سے انڈا پیدا کرتا ہے، انڈے سے مرغی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین دانے سے اناج پیدا کرتا ہے اور اناج سے دانے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کھجور سے کھجور کا پیڑ بناتا ہے اور کھجور کی گٹلی کے ذریعے ہی اللہ رب العالمین درختوں کو پیدا کر دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تو جس کو چاہے بغیر حساب کے روزی دے۔ اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے وہ دو آیتیں جن دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین کا تعارف ذکر ہے، اللہ کی صفات ذکر ہے، اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، اللہ کے کمالات کا تذکرہ ہے۔ اللہ اتنا عظیم ہے، اللہ اتنی قدرتوں والا ہے۔ عزت چاہیے اسی سے مانگیے، خیر چاہیے اسی سے مانگیے، جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کا اللہ رب العالمین سے سوال کر لیجئے، اور سچے دل سے اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں یہ دونوں آیتیں پڑھ لیں، دنیا کا مشاہدہ کر لیں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ کو پتہ چلے گا ان تمام کاموں کا تنہا اور اکیلا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور اسی کے حکم سے یہ آسمان سلامت، یہ زمین سلامت، اسی کے حکم سے دنیا کے اندر تمام تدبیریں، تمام کام، تمام افعال انجام دیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو اللہ کی ذات کو پہچاننے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔